پاکستان کے لیے بڑا سیکیورٹی چیلنج، اقوام متحدہ کی رپورٹ میں تشویش کا اظہار۔ آئیے دیکھتے ہیں عاصمہ شرازی کی اس رپورٹ میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ بہت سارے موضوعات اس وقت موضوع گفتگو ہیں، جس میں کہ بہت سارے انٹرنیشنل ایشوز بھی ہیں، لیکن اس وقت سب سے بڑا ایشو جو کہ پاکستان کے حوالے سے ہے وہ تحریک طالبان پاکستان یعنی خوارج جن کو کہا جاتا ہے اپنے الفاظ میں، ان کے ساتھ جو پاکستان کے حوالے سے افغانستان اور پاکستان کے بیچ بات چیت جو ہے اس کے اوپر اب موضوع گفتگو بن رہی ہے۔ یہ ہم آپ کو دیتے ہیں ایک اوور ویو۔ امریکہ کا دورہ مودی کا، اس کے اوپر بھی ہم تفصیلی بات کریں گے، اب اس کے اوپر بات کرنی ہے ہم نے۔ اسی طرح سے ٹرمپ اور جو پوٹن کی ملاقات ہونے جا رہی ہے وہ بھی بہت اہم ہے، لیکن اس دوران 15 تاریخ کو جو رپورٹ شائع ہوئی ہے یو این کی طرف سے، وہ بہت امپورٹنٹ رپورٹ ہے، اور وہ رپورٹ بہت سارے شکوک و شبہات کو پاکستان کے اندر جو ہے وہ پاکستان کے پوائنٹ آف ویو کو اس نے بہت زیادہ مؤثر کیا ہے، یا اس کے اوپر جو ہے وہ بات کی جا رہی ہے۔ مثلا اس کے اندر جو سب سے اہم بات ہے، اور اس پہ ہم ضرور یہ بھی بات کریں گے جو کہ خواتین کے حوالے سے آرمی چیف نے بھی کہا ہے، اور پھر پاکستان میں اس کو کس طرح سے تحریک انصاف نے چلایا ہے اس کے اوپر بھی ضرور بات کرنی ہے۔ لیکن یہ جو رپورٹ ہے، یہ رپورٹ یہ اقوام متحدہ کی رپورٹ ہے، یعنی جو پاکستان کے اندر دہشت گردی ہے اس کے حوالے سے اقوام متحدہ کی جو ٹیم ہے اس نے 35ویں رپورٹ جو ہے وہ کی ہے، جس میں کہ بہت سے انکشافات اور بہت سارے حقائق ہیں جو کہ بیان کیے ہیں۔ اور یہ اس لیے امپورٹنٹ ہے، اگر کوئی پاکستان کا کوئی ادارہ اس کو رپورٹ کرتا تو شاید ہم اس کو اتنا وزن نہ دیتے، کوئی کسی اور طرف سے آتی تو ہم اس کو وزن نہ دیتے، مگر یہ یو این یعنی اقوام متحدہ نے رپورٹ کیا۔ اور یہ رپورٹ کیا کہتی ہے؟ وہ کہتی ہے کہ افغانستان میں جو ٹی ٹی پی ہے اس کی حیثیت اور طاقت میں کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوئی، یعنی کہ افغانستان کی سرزمین پر جو تحریک طالبان پاکستان ہے یا خوارج جن کو اب کہا جا رہا ہے، ان کی حیثیت اور ان کی جو طاقت ہے وہ اپنی جگہ پر اسی طرح سے موجود ہے۔ پھر انہوں نے یہ بھی کہا اس رپورٹ کے اندر کہ پاکستانی حکام ماضی میں کہہ چکے ہیں کہ ٹی ٹی پی کی صفوں میں تقریباً 10,000 دہشت گرد جو ہیں وہ موجود ہے۔ پاکستان کی جو اس کے اوپر ان پٹ ہے اس کو اقوام متحدہ نے بہت اہمیت دی ہے، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ٹی ٹی پی کی صفحے جو ہیں اس میں 10,000 دہشت گرد ہے، اور یہ دہشت گرد ظاہر ہے کہاں استعمال ہوں گے؟ پاکستان کے خلاف استعمال ہوں گے۔ اسی طرح سے جو یہ رپورٹ ہے تقریباً یہ 1 جولائی سے 13 دسمبر یعنی 6 مہینے کی رپورٹ ہے، اور اس میں یہ کہا گیا ہے کہ 600 سے زائد حملے جو ہیں وہ افغان سرزمین سے پاکستان کے اوپر ہوئے ہیں، اور یہی پاکستان کا موقف بھی رہا ہے۔ اسی طرح سے یہ بھی کہا گیا ہے کہ جو سربراہ ہے ٹی ٹی پی کے نور ولی محسود، اس کے خاندان کو سپورٹ بھی مل رہی ہے، اور سپورٹ کتنی ہے؟ 3 ملین افغانی یعنی $43,000 جو ہیں وہ افغانستان کے باقاعدہ حکومت ان کی جو ہے وہ نور ولی محسود کو دے رہی ہے تاکہ پاکستان کے خلاف اپنے معاملات کو کر سکے۔ کل جو ہے وہ بہت اہم تقریر مولانا فضل الرحمان صاحب نے کی قومی اسمبلی کے اندر، اور بہت سارے چینلز نے اس کو دکھایا، بہت سارے چینلز نے اس کو نہیں دکھایا۔ مولانا فضل الرحمان صاحب کی جو تقریر ہے، میرا خیال ہے کہ اس کو ایک آبجیکٹو پالیٹکس کے طور پر، ایک اسٹوڈنٹ آف پالیٹکس کے طور پہ میرا خیال ہے اس کو سننا چاہیے، اس کو چلنا چاہیے، اور اس کے اوپر بات کرنا چاہیے، کیونکہ جو وہ بات کر رہے ہیں اور جو اس سے پہلے آرمی چیف نے بات کی ہے وہ دونوں ایک ہی بات کر رہے ہیں دراصل۔ اور اس رپورٹ کو جو مضبوط کر رہی ہے وہ یو این کی رپورٹ ہے، جو یہ کہہ رہی ہے کہ ٹی ٹی پی اور اسلام آباد کے درمیان جو ہے وہ جنگ بندی کا معاہدہ ختم ہو گیا تھا، لیکن اس وقت جو ہے وہ ٹی ٹی پی، افغان طالبان اور القاعدہ کے درمیان جو ہے وہ ایک تعاون موجود ہے، یعنی ان کا ایک گٹھجوڑ ہو گیا، ایک نیکسس بن گیا، جو کہ تحریک جہاد پاکستان کے پرچم تلے اب پاکستان پر حملے کر رہے ہیں۔ تو یہ چیلنج بہت بڑا ہے جو کہ پاکستان کے خلاف ہو رہا ہے۔ ٹی ٹی پی ایک بڑے پوزیشن پہ چلی گئی ہے، جسے کہ ایک غیر علاقائی خطرے اور ایک ایسی تنظیم میں تبدیل ہو سکتی ہے جو کہ پاکستان کو، اس خطے کو، دہشت گرد گروہوں کو جو سرپرستی ہے اس کو فراہم کر سکے۔ سو یہ خطرہ یو این نے کیا ہے کہ یہ تینوں جو ہے وہ اکٹھے ہو گئے ہیں، اور اس پورے ریجن کے اندر وہ ایک ایسے جگہ پر پہنچ سکتے ہیں۔ اور آپ کو پتا ہے کہ ان کا جو پرانا منصوبہ ہے وہ پرانا منصوبہ خراسان
خراسان کا تک کا اور وہ جو سب ہے وہ آپ کو اس پہ میں بہت اس پہ بحث نہیں کرتی، یہ بہت طویل موضوع ہے، اس کے اوپر بات کریں گے، لیکن وہ اپنی جگہ پہ موجود ہے. اور اگر یہ تینوں مل گئے ہیں تو ظاہر ہے کہ ٹی ٹی پی پاکستان کو سب سے جو اس کا پہلا ٹارگٹ ہے وہ پاکستان ہے اور اس کو نقصان پہنچائے گی. اور پچھلے 6 مہینوں کے اندر تقریباً گزشتہ 1 سال کے اندر 383 پاکستان کی جو فوج کے جوان ہیں وہ شہید ہو چکے ہیں، اور اسی دوران 925 دہشت گرد بھی مارے گئے. یہ یو این کی رپورٹ ہے. اب مولانا فضل الرحمان صاحب یہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ وزیر اعظم کو میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ قبائلی علاقے اور اس سے متصل علاقوں میں اور بلوچستان میں کیا ہو رہا ہے. اور جو انہوں نے سب سے امپورٹنٹ بات کی، وہ میرے علاقے میں ایسے ایریاز ہیں جنہیں فوج نے بھی خالی کر دی ہے، پولیس تو پہلے ہی خالی کر چکی تھی. اب یہ ایسی بات ہے جو کہ بہت ہی زیادہ خطرناک ہے. اور بلوچستان کے 6-7 اضلاع ایسے ہیں کہ جہاں پر اگر آزادی کا اعلان کر دیں تو اقوام متحدہ اس کو قبول کر لے گا. ایک طرف اقوام متحدہ کی یہ رپورٹ آتی ہے، دوسری طرف مولانا فضل الرحمان صاحب اس شبے کا اظہار کر رہے ہیں کہ بلوچستان کے 6-7 اضلاع ایسے ہیں کہ اگر وہ آزادی کا اعلان کر دیں تو اقوام متحدہ اس کو قبول کر لے گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اقوام متحدہ اپنی جو گراؤنڈز اس نے پیدا کی ہیں، بظاہر وہ پاکستان کے کو جو خطرات لاحق ہیں اس کی وہ بات کر رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ ٹی ٹی پی، افغان طالبان اور القاعدہ کا جو نیکسس ہے اس کو بنا کے پیش کر کے، مضبوط تعلق کو پیش کر کے پاکستان کے لیے ایک بڑے چیلنج کی صورت جو ہے وہ بھی آگاہ کر رہا ہے. اور مولانا فضل الرحمان صاحب کی یہ جو بات، اور وہ ایک زیرک سیاستدان ہے، وہ بہت سوچ سمجھ کے بات کرتے ہیں. ان کا قومی اسمبلی کے پلیٹ فارم پہ یہ بات کرنا خدا را اس کو سنجیدگی سے لیا جائے. وہ 6-7 اضلاع کی بات کر رہے ہیں، جو اضلاع جو ہیں وہ وہاں پر اگر آزادی کا اعلان ہو تو یو این جو ہے اس کو تسلیم کر لے گا. یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے اقوام متحدہ کی تسلیم کرنے کی وہ بات کر رہے ہیں. اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے پاکستان کو، اور جو بھی اس کا تدارک کیا جا سکتا ہے پاکستان کو کرنا چاہیے. اس معاملے میں کوئی جسے کہنا چاہیے لے تو لال سے کام نہیں لینا چاہیے، مگر یہ خطرہ اپنی جگہ موجود ہے. اور اقوام متحدہ نے جو رپورٹ کی ہے اصل میں وہ بھی اس کا پس منظر بھی اب آپ کو سمجھ میں آ رہا ہوگا کہ اقوام متحدہ کیا چاہ رہا ہے، یا اس کا مطلب کیا ہے، یا وہ کس طرف اشارہ کر رہا ہے. اسی طرح سے، اور ظاہر ہے کہ یہ بہت اہم بات ہے جس کو کہ ہمیں اگنور نہیں کرنا چاہیے، بطور ریاست ہمیں اس کو اگنور نہیں کرنا چاہیے. اسی طرح سے جو پرسوں آرمی چیف نے بات کی تھی، اور ہم کیا کر رہے ہیں، یعنی اتنا بڑا چیلنج ہے، ایک طرف یہ نیکسس ہے جو کہ بن چکا ہے، جو کہ علاقائی خطرے کے اندر جا رہا ہے. اس دوران امریکہ کے اندر مودی کی جو ملاقات ہوئی ہے، بے شک ان کا دورہ بہت کامیاب نہیں رہا نریندر مودی کا، لیکن اس ملاقات کے اندر پاکستان کے اوپر دباؤ بڑھایا گیا ہے کہ وہ پٹھان کوٹ اور اس کے ساتھ ساتھ جو ممبئی اٹیکس ہیں اس کے جو کردار ہیں ان کو اس کو انصاف کے اس میں لایا جائے اور اس کا تدارک کرے. یہ پریشر بہرحال آئندہ آنے والے دنوں میں بڑھ سکتا ہے. تو ایک یہ چیلنج ہے، دوسری طرف افغانستان ہمارے لیے چیلنج ہے. اقوام متحدہ کی رپورٹ اور مولانا فضل الرحمان صاحب نے جو اس کی انٹرپریٹیشن کی ہے، وہ یہ رپورٹ ہے جس کو کے سامنے رکھا جا سکتا ہے. اسی دوران آرمی چیف کا بھی آپ نے دیکھا ہوگا، اسٹوڈنٹس کے ساتھ ان کا انٹریکشن تھا، اور بڑی پاورفل بات انہوں نے کی طالبان کے خلاف اور خوارج کے خلاف. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جو بھی طالبان سے یا ان دہشت گردوں سے لڑے گا، ظاہر ہے اس کی جو بات ہے اس کو وزن دینا پڑے گا. اس کو چونکہ جو پاکستان کی سرحدیں ہیں یا پاکستان کے اندر جو انریسٹ ہے اس کو ختم کرنے کے لیے پاک فوج کے جوان بھی شہادتیں دے رہے ہیں، فرنٹ پہ شہادتیں دے رہے ہیں. شہادتیں دن بدن ظاہر ہے کہ وہ اپنی جان کا نذرانہ پیش کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کی سلامتی کے لیے بھی یہ اہم ہے. تو ایک تو بالکل کلیئرٹی کے ساتھ آرمی چیف نے سرنڈر کرنے کی بات کی ہے کہ جو لوگ سرنڈر کریں وہ پھر ان کو اوپر انہوں نے قرآن پاک کی آیات جو ہیں ان کو سامنے رکھتے ہوئے ان کو ایکسپلین کیا اسٹوڈنٹس کو کہ اگر کوئی سرنڈر کرتا ہے ریاست کے سامنے تو پھر ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس کو مرسی، یعنی ان کو اس کی رحم کی اپیل جو ہے وہ سنی جائے یا اس پہ رحم کیا جائے. لیکن جو نہیں کر رہے ان کے ساتھ جو ہے وہ جنگ اور جہاد جو ہے وہ ہوگا. اسی طرح سے انہوں نے عورتوں کے بارے میں بات کی، اور یہ ڈائریکٹلی ٹارگٹ کیا انہوں نے افغانستان کی جو عورتوں کے حوالے سے پالیسی ہے، اور پوری دنیا کے اندر جو ہے وہ اس موضوع کے اوپر ایک سینسٹیو اوپینین پایا جاتا ہے. میں خیال ہے اسی کو ایڈریس کیا گیا جس میں کہ آرمی چیف نے عورتوں کے حقوق کے حوالے سے بات کی ہے، ان کی تعلیم کے اور ان کے ساتھ جو زیادتیاں جبر افغانستان کے اندر ہو رہا ہے اس کے حوالے سے بات کی. اب یہ دیکھیں یہ بالکل مختلف کانٹیکسٹ ہے جس کو کہ انہوں نے ایڈریس کیا.
اور کم از کم میں تو خواتین کی بات ہو، دہشت گردی کے خلاف جنگ کی بات ہو، ہم تو بالکل اس معاملے پہ ہمیں کلیئر ہونا چاہیے کہ ایک لبرل پروگریسو معاشرہ جو ہے وہ جبھی آگے جاتا ہے جب آپ کسی طرح کی بھی جو انتہا پسندی ہے اس کے آپ خلاف کھڑے ہو جائیں. تو یہ تو ایک بالکل ڈفرینٹ بہت ہی مثبت پہلو ہے جس کو کہ ٹچ کیا ہے، اور اس کو اوپر پاکستان کی حکومت اور پاکستان کے جو ادارے ان کو اپنا ایک سٹانس بڑے کلیئرٹی کے ساتھ دینا چاہیے. تو یہ سٹانس ایک کلیئرٹی کے ساتھ آیا ہے کہ دہشت گردوں کے ساتھ کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا. ہاں البتہ اگر وہ ریاست کی ریٹ کو تسلیم کرتے ہیں تو پھر ان کے ساتھ رحم کی اپیل ہو سکتی ہے. اور دوسری جانب یہ بھی انہوں نے خواتین کے حوالے سے جو بات کی ہے تو افغان طالبان کو انہوں نے ڈائریکٹلی ہٹ کیا ہے، جن کی جو عورتوں کے بارے میں اس طرح کی پالیسی رکھتے ہیں. اور آپ یقین مانیے کہ دہشت گردوں کے خلاف خاتمہ اور یہ انتہا پسندی کے خلاف آواز اٹھانا اتنا ضروری ہے کہ اگر یہ ظاہر ہے پاک فوج کے جوان شہادتیں دے رہے ہیں، پاکستان سفر کر رہا ہے، لیکن اگر پاکستان ایک لمحے کے لیے تصور کیجئے کہ یہ بیچ میں سے یہ ڈیفنس لائن ختم ہو جائے تو یہ طالبان یا ٹی ٹی پی یا خوارج جو ہے وہ اس ملک کے ساتھ کیا کریں گے، اس ملک کی عورتوں اور خواتین. تو یہ ایک تاثر دینا بڑا آسان ہے کہ آپ جو ہے وہ ان کی پالیسیز کو تسلیم کر لیں. افغانستان کے اندر جو افغان طالبان ہیں یا ٹی ٹی پی کو آپ دیکھ لیں، ان کے ساتھ صلح کر لیں، ان کے ساتھ بات چیت کر لیں. یہ کہنا بہت آسان ہے لیکن عملی طور پر عمل درآمد جو ہے، کیونکہ ان کا جو نظریہ ہے وہ بالکل اس وقت جو ہے اس کو ہم اسلام کا نظریہ آف کورس نہیں کہہ سکتے، اور اس کے اوپر جو ہے وہ پاکستان کو ایک پوری کلیئرٹی کے ساتھ پہلے بیچ میں جو ہم ایگریمنٹس ہوئے اس نے کافی زیادہ پاکستان کی پالیسی کو ڈیریل کیا. اگر دوبارہ پاکستان کی پالیسی یہ ہے کہ ہم نے لڑنا ہے تو میرا خیال ہے کہ پاکستان کی بقا، پاکستان کے ایک جمہوری معاشرے کی، ایک آزاد معاشرے کی بقا اسی کے اندر ہے کہ پاکستان اس کے اوپر ایک پوری لڑائی کلیئرٹی کے ساتھ لڑے. اچھا، اس کے ساتھ ساتھ اس کو پاکستان کے اندر پی ٹی آئی نے کیا رنگ دیا ہے اس اسٹیٹمنٹ کو؟ اس کو انہوں نے رنگ دے دیا کہ یہاں کی عورتوں کے ساتھ جو ہے وہ کیوں ایسا سلوک نہیں ہو رہا. ارے بھائی، افغانستان میں کیا ہو رہا ہے کسی کو شاید اس بات کا، ٹھیک ہے یہاں پہ جو پولیٹیکل ڈیفرنسز ہیں وہ اپنی جگہ پہ ہیں، اس میں کوئی شک نہیں. ہم نے ماضی میں دیکھا محترمہ بینظیر بھٹو کے ساتھ کیا ہوا، ہم نے دیکھا کہ مختلف خواتین کے ساتھ جو ہے وہ کیا ہوا، بیگم کلثوم کے ساتھ کیا ہوا، فریال تالپور کو کس طرح سے اٹھایا گیا، پھر مریم نواز کے ساتھ کیا ہوا، پھر اب بشرا بی بی صاحبہ قید میں ہیں، یاسمین راشد صاحبہ قید میں ہیں. تو اس میں کوئی یہ پولیٹیکل سٹرگل کا حصہ رہے ہیں، یہ قابل مذمت ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے. لیکن اس کو آپ اس سٹیٹمنٹ کے ساتھ جوڑ دیں ہو آر یو کے ساتھ کہ ہو آر یو، اینڈ ہو آر یو کو آپ بنا دیں کہ وہ پاکستان کی. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ طالبان کو سپورٹ کر رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس انتہا پسند سوچ کو سپورٹ کر رہے ہیں جو کہ اس وقت پاکستان کے جس کے خلاف پاکستان سے ایک بڑی مضبوط اور مؤثر آواز جو ہے وہ گئی ہے. تو یہ ایک بڑا ہی المیہ ہے ہماری سیاست کا اور ہماری خاص کر کے تحریک انصاف کی پالیسیز کا، کہ جو اس اینگل کو اور طرف لے جاتے ہیں. اور پھر اس کے بعد آپ دیکھیے کہ ایک سمپتھی جو ہے وہ آ جاتی ہے، اور جو اصل موضوع ہے وہ اپنی جگہ سے رہ جاتا ہے. اور وہ اصل موضوع یہ ہے کہ افغانستان کے اندر عورتوں کے اوپر ظلم ہو رہا ہے، عورتوں کے اوپر جبر ہو رہا ہے، عورتوں کے حقوق پامال کیے جا رہے ہیں. اور اس کو آپ پاکستان کی جو سیاسی خواتین ہیں ان کو پھر اگر آپ نے یاد ہی کرنا ہے تو پھر آپ بیگم نصرت بھٹو سے یاد کریں، جن کی لاٹھیاں مار مار کے ان کی جو وفات ہوئی وہ انہی زخموں کے ساتھ جو ہے وہ وفات ہوئی ہے. آپ پھر محترمہ بینظیر بھٹو کا ذکر کریں، ان کا ذکر آپ کیوں نہیں کرتے؟ پھر آپ مختلف جو خواتین کا کردار، ایون محترمہ فاطمہ جناح کا ذکر آپ کریں کہ جن کے ساتھ کیا کیا ظلم اور زیادتیاں اس ملک کے اندر نہیں ہوئی ہیں. تو آپ جو ایک مخصوص سیاسی جماعت کے مخصوص اس کو اٹھا کے، نظریے کو اٹھا کے آپ اس طرح نہیں کر سکتے کہ آپ افغانستان کے ساتھ کمپیریزن جو ہے وہ کریں اور ان کے نیریٹو کو مضبوط کریں، اور اپنے نیریٹو کو جو کہ ہمارا نیریٹو ہے پاکستان کا کہ وہاں پہ عورتوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے اس کو آپ جو ہے وہ کمزور کریں. تو میرا خیال ہے اس کے اوپر جو ہے وہ بہت انفارچونیٹ ہے اور اس کو ضرور دیکھنا چاہیے. اچھا، اب جو صورتحال اس وقت بنی ہوئی ہے اس میں یہ دو چیزیں مجھے آپ کے سامنے رکھنی تھی اور یہ ان کے اوپر بات کرنا تھی. ہم آپ کے ساتھ اور بھی چیزیں جو ہے وہ ڈسکس کریں گے، اور ان پالیسیز کو بہت دیکھنے کی ضرورت ہے، آپ تک پہنچانے کی ضرورت ہے کہ اصل میں ہو کیا رہا ہے، اور پاکستان جو ہے یا اس پورے ریجن کے اندر کیا تبدیلیاں آ رہی ہیں اور پاکستان کہاں پہ کھڑا ہے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان. معلومات کا قابل اعتماد ذریعہ CRC، جڑے رہیں CRC کے ساتھ.